کیمیائے سعادت 3 فصل انسان کا دل۔ اے عزیز، یہ سمجھ لے کہ جب تک تو دل کی ہستی کو نہ جانے گا اس کی حقیقت کو کیا پہچانے گا۔ پہلے ہستی پہچان، پھر حقیقت جان، بعدہ دل کا لشکر معلوم کر کے کیا ہے، پھر یہ سمجھ کر دل کو اس لشکر سے کیا علاقہ ہے۔ پھر اس کی صفت پہچان کہ حق تعالیٰ کی معرفت اسے کیوں کر حاصل ہوتی ہے، اور معرفت سے اپنی سعادت کو کس طرح پہنچتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا بیان آئے گا، لیکن دل کی ہستی تو ظاہر ہے۔ اپنی ہستی میں آدمی کو کچھ شک نہیں، اور اس کی ہستی اس کے ظاہری ڈھانچے سے نہیں، اس واسطے کہ یہ بدن مردہ کے مانند ہے اور جان نہیں، اور دل سے ہمارا مقصود روح کی حقیقت ہے۔ روح جب نہ رہے بدن مردار ہے۔ اگر کوئی اپنی آنکھ بند کرے اور اپنے خاکے اور دنیا و ما فیہا کو جسے آنکھ سے دیکھتے ہیں بھلا دے تو اپنی ہستی کو ضرور پہچان لے گا۔ گو کہ اپنے کالبد اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو، لیکن خود کو جان لے، اور اگر کوئی اس امر میں خوب غور کرے تو کچھ آخرت کی بھی حقیقت پہچان لے، اور یہ جان لے کہ جب اس کا کالبد چھین لیں گے اس کا قائم رہنا اور فنا نہ ہونا روا ہے۔ فصل دل کیا ہے؟ کیا خاص صفت دل کی ہے؟ اس کے بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرح نہیں فرمائی، اور حق تعالیٰ کی جناب میں یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، تو فرما دیجئے وہ میرے پروردگار کا حکم سے ہے، کہ وہ میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ روح اللہ کے کاموں اور عالم امر سے ہے، اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں۔ ایک اور ریفرنس ہے سورہ اعراف آیت 54، اور یہاں پر ہے الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا۔ عالم خلق جدا ہے اور عالم امر جدا ہے۔ جس چیز میں ناپ اور مقدار اور کمیت رہ پائے اسے عالم خلق کہتے ہیں، اس واسطے کہ لغت میں خلق کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، اور آدمی کے دل کے لیے اندازہ نہیں، اس واسطے تقسیم نہیں قبول کرتا۔ اگر تقسیم کے قابل ہوتا تو اس میں ایک طرف کسی چیز کا جہل، دوسری طرف اس چیز کا علم ہونا درست ہوتا۔ ایک ہی وقت وہ اس کا عالم بھی ہوتا ہے اور جاہل بھی، یہ باتیں محال ہیں۔ اور روح باوجود ہی کے قابل قسمت نہیں، مقدار کو اس میں مداخلت نہیں، مگر مخلوق ہے اور پیدا کی گئی ہے۔ جیسا کہ خلق اندازہ کرنے کو کہتے ہیں، ویسا ہی پیدا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اس معنی میں روح عالم خلق سے ہے، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں، اس واسطے کہ عالم امر ان چیزوں سے عبارت ہے جن میں ناپ اور اندازہ کو دخل نہیں۔ جو لوگ روح کو قدیم سمجھے غلط سمجھے، اور جنہوں نے روح کو عرض کیا اور جنہوں نے روح کو عرض کہا غلط کہا، کیونکہ عرض خود قائم نہیں، دوسرے کا تابع ہوتا ہے۔ جان آدمی کی اصل ہے اور بدن اس کے تابع ہے، تو روح عرض کیوں کر ہوئی؟ جنہوں نے روح کو جسم کہا ان کو بھی دھوکا ہوا، کیونکہ جسم ٹکڑے ہو سکتا ہے، روح ٹکڑے نہیں ہو سکتی۔
ایک چیز اور ہے، اس کو بھی روح کہتے ہیں، وہ ٹکڑے بھی ہو سکتی ہے اور جانوروں کے بھی ہوتی ہے، لیکن جس روح کو ہم دل کہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کا محل ہے۔ جانوروں کے واسطے وہ روح نہیں، وہ نہ جسم ہے نہ عرض، بلکہ فرشتوں کے گوہر کی جنس سے ایک جوہر ہے۔